جو خالصتاً نیکیاں ہوتی ہیں، عبادات جیسے آپ کا ذکر کرنا، درود پڑھنا، نماز پڑھنا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ تو نیکی کے تصور کو ٹنل ویژن نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس مصروف زندگی میں جب موقع ملے، جس طرح آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ سانس لینا بھی عبادت ہے، تو بالخصوص اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے۔ میں جتنا ذکر کر لوں، جتنا زیادہ میں اللہ کو یاد کر لوں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لے کر آؤں۔ فری ہوتی ہیں چیزیں، یہ نوٹ کیا آپ نے؟ پیسہ بہت ضروری ہے، منی از ویری امپورٹنٹ، and sometimes money is just like oxygen. We need oxygen to strive, to live, to thrive, and we need money sometimes. لیکن بہت سی چیزیں وہ فری ہیں۔ خوشی فری ہے، کسی کو حوصلہ افزائی کرنا فری ہے، ایکسرسائز کرنا فری ہے، واکنگ کرنا فری ہے، مسکرانا فری ہے، کسی کے ساتھ اچھے بولنا فری ہے۔ صدقے کی ایک قسم ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی فری ہے۔ سن لائٹ فری ہے، جو آکسیجن آپ بندے لے کے جا رہے ہیں یہ فری ہے۔ اس دنیا کی بہت اہم ترین چیزیں فری ہیں، اس کو فری لیا کریں، انجوائے کیا کریں ان کو۔ تو جب بھی موقع ملے درود پاک پڑھتے رہا کریں، صلو علی الحبیب۔ سے سوال یہ کیا گیا کہ ٹیسٹ آف ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا ٹیسٹ آف ریلیشن شپ؟ somebody is giving me importance or not, whether my relationship is strong or not. This is an important question because we are in a relationship. ہم سب کسی نہ کسی رشتے میں ہیں، کالیگز ہیں ہمارے، سینئر، جونیئر، بیوی، بچے، دوست، ہمسائے۔ ٹیسٹ آف ریلیشن شپ کیا یہ ہے کہ اسپیڈ آف رسپانس، میں نے کسی کو واٹس ایپ کیا، ای میل کی، میسج کیا، کال کی، اس نے فوراً جواب دیا تو اس کا مطلب میرا اس سے رشتہ بڑا مضبوط ہے، اور اگر میں نے فوراً جواب نہ دیا تو میرا اس سے رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ یہ ٹیسٹ آف ریلیشن شپ نہیں ہے۔ انسان کبھی کبھار جواب نہیں دے سکتا، اس کے پاس موبائل نہیں ہوتا، یا کبھی کیفیت ایسی نہیں ہوتی کہ اس کا جواب دینے کو دل نہیں کر رہا ہوتا۔ It doesn't depend upon the speed of response, it depends upon the quality of attention or quality of response. وہ جب بھی آپ کو جواب دے، اس جواب کے اندر اپنائیت کتنی ہے، آپ کے سوال کو صحیح طرح ایڈریس کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ سوال آپ نے کیا ہے، وہ جواب ایسا دیتا ہے کہ آپ کو مزید پھنسا دیتا ہے؟ نہیں، اس کا جواب ایسا ہے کہ جو آپ کی مشکلات کو، آپ کی پرابلم کو سولو کر رہا ہے، وہ آپ کی ذات کا احساس کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے۔ It doesn't depend upon the speed of response. ہاں، کچھ باتیں ارجنٹ کیٹیگری میں آ جاتی ہیں کہ اس کا رسپانس جلدی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ایسی ہے، کوئی میڈیکل ایمرجنسی ایسی ہے، وہ ارجنٹ اور چیز ہے، لیکن آن دا ہول اسپیڈ آف رسپانس ڈزنٹ مین دیٹ یور ریلیشن شپ از اسٹرانگ۔ پچھلی دفعہ ایک صاحب آئے یہاں پہ، وہ سوال یہ کر رہے تھے کہ ہم مطلب رزلٹ کے بارے میں پریشان تھے، مختلف جگہوں پر میں گیا اور جا کے رزلٹ نہیں ملا تو میں اس کو چھوڑ دیا۔ ہم جب اپنی کمپنی میں کسی کو ریکروٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، جاب دے رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سی وی میں سفر کتنا ہے۔ ابھی اس جاب میں تھا، پھر اس جاب میں چلا گیا، پھر اس جاب میں چلا گیا، پھر اس جاب میں چلا گیا، اب اس کو ہماری باری یاد آ گئی، ہمارے پاس آ گیا۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی سوئچ کرنے کی ٹینڈنسی اتنی زیادہ کیوں ہے، کیوں اتنا زیادہ جاب سوئچ کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، جلدی بھاگ رہا ہے، ٹک نہیں رہا کہیں پہ۔ تو آپ چھوڑ کے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پھل نظر نہیں آ رہا، رزلٹ نظر نہیں آ رہا، محنت بہت زیادہ ہو رہی ہے، ٹائم لگ رہا ہے، رزلٹ نظر نہیں آ رہا تو آپ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ وہ کیوں بھائی؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ درخت میں سب سے آخر میں جو چیز آتی ہے وہ پھل ہوتا ہے؟ پہلے جڑیں ہوتی ہیں، پھر تنا ہوتا ہے، پھر شاخیں ہوتی ہیں، پھر پتے ہوتے ہیں،
پھر پھول آتے ہیں اور آخر میں پھل آتا ہے. اور پھل لانے کے لیے کوئی اتنی تکدو، کوئی اتنی محنت کرنے کی کبھی کبھار ضرورت نہیں ہوتی. ریمبر دس فیکٹ. اف یو وانٹ ٹو ارن فروٹ، پھل لانے کے لیے کبھی کبھار اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف شاخ درخت کے ساتھ لگی رہے پھل آ جاتا ہے. تو آپ سسٹم کے ساتھ وابستہ رہیں، بس آپ تو اچھے دوستوں کے ساتھ وابستہ رہیں، محنت کے ساتھ وابستہ رہیں، لگے رہیں. یو ول گیٹ دا فروٹ. اینڈ دوز ہو لو جرنی دے ڈونٹ لائک فروٹ دیٹ مچ. اور جس بندے کو سفر میں مزہ آنے لگ جائے نا، پھر اس کو منزل اتنی زیادہ مزہ نہیں دیتی. منزل پر پہنچ کے پھر وہ اگلے سفر کی تیاری شروع کر دیتا ہے. تو سمپل از دیٹ. کیا آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے جو چیزیں آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا؟ کیا آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے جو چیزیں آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا؟ آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ بڑا امیر ہے، وہ بڑا قابل ہے، وہ بڑا ٹیلنٹڈ ہے، وہ مجھ سے یہ چیز چھین لے گا. لیکن وہ چیزیں جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، جب آپ ان چیزوں پہ کام شروع کر دیتے ہیں نا، سمجھ لیں آپ انسٹاپیبل ہو گئے. آپ کی ریئل انویسٹمنٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کے سوچنے کا انداز، یہ کوئی نہیں چھین سکتا. آپ کسی چیز کو دیکھ کے مثبت سوچ رہے ہیں، منفی سوچ رہے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار، یہ آپ نے بنانا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جو علم حاصل کرتے ہیں، ایجوکیشن، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور آپ کی شخصیت کی تعمیر، دیز آر یور پرسنل ایسٹس which nobody can steal. And if you will start working on these, you are unstoppable. ان چیزوں پہ کام شروع کر دیں، مان لیں آپ انسٹاپیبل ہو جائیں گے. مجھ سے ایک بندہ آ کے ملا، مجھے کہتا میری زندگی کے یہ گولز ہیں. جب میری تھوڑی گفتگو ہوئی اس سے، میں نے ڈگ ان کیا، میں نے کھودا اس کی ذات کو، تو مجھے پتا چلا یہ صحیح نہیں کہہ رہا. یہ اس کی زندگی کے گولز نہیں ہے، یہ اس کے ایمبیشنز ہیں. یہ گولز نہیں ہے، اس کی خواہشات ہیں. ان دونوں میں فرق کرنا سیکھیں. گولز اور ہوتے ہیں، خواہشات اور ہوتی ہیں. گولز کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یو ایکٹیولی اینڈ اگریسولی پرسو دیز تھنگز. آپ بہت زیادہ کوشش کر کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ مجھے نظر آئیں گے نا، آپ اپنے منہ سے مجھے اپنے گولز بتائیں گے نہیں، لیکن آپ کی ایک ایک چیز، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک لفظ چیخ چیخ کے بتا رہا ہوگا کہ آپ کا گول کیا ہے. آپ کے جسم سے ٹپک رہا ہوگا کہ میرا گول یہ ہے. گول اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو صبح صبح جگاتی ہے، رات کو لیٹ سلاتی ہے، جو آپ کا خون نکالتی ہے، پسینہ نکالتی ہے، جو آپ کے فیلئرز کو لے کر آتی ہے، جو آپ کو دکھ میں بھی مزہ دے رہی ہوتی ہے، کھینچ رہی ہوتی ہے آپ کو اپنی طرف. اب بتائیں کیا گولز ہیں آپ کی زندگی کے؟ سوچیں، ہے کوئی ایسے گولز؟ تو میرے محترم سامعین کرام، پچھلی دفعہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ تھی ذمہ داری کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے سنا، اور ہم نے دیگر احساس ذمہ داری کے حوالے سے سنا کہ احساس ذمہ داری کتنا ضروری ہوتا ہے. احساس ذمہ داری کی مثال اگر آپ دین اسلام کے اندر سے لیں تو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد احساس ذمہ داری کس کے اوپر آیا؟ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. خلیفۃ المسلمین، سب سے اول خلیفہ کون؟ ابوبکر صدیق. تعارف کے محتاج نہیں، وہ جن کا نام ان کے رب نے صدیق رکھا اور کسی کا نام صدیق نہ رکھا، جو آسمانوں پر بھی عتیق کے لقب سے مشہور ہے. بالغ مردوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اپنے والد کی حیات میں بننے والے سب سے پہلے خلیفہ، اور اپنے والد کی حیات میں ہی انتقال کرنے والے سب سے پہلے خلیفہ.
وہ جو سب سے پہلے اسلام کے مبلغ بنے، سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے والے بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے مدد کرنے والے بنے، اور سب سے پہلے خطیب بھی آپ ہی ہیں، وہ ابو بکر صدیق جن کی خواہشات اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میری یہی خواہش ہے کہ میں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہی تکتا رہوں، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر رہوں، اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ حسن اخلاق کی 360 خصلتیں ہوتی ہیں، there are 360 types of cordial attitude، حسن اخلاق، اور فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے ایک خصلت اس میں پیدا فرما دیتا ہے اور وہ اس کے صدقے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہے جس میں یہ ساری ہو؟ فرمایا ابو بکر کے اندر یہ 360 کی 360 موجود ہے۔ آپ نے زمانہ جہالیت میں بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی، کہا اس کو پی کر یہ جو لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں مجھے یہ روش اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ سے بھرا ایک پیالہ پیش کیا گیا اور میں نے وہ دودھ اتنا پیا کہ میرا پیٹ بھر گیا اور میرے پیٹ کے جسم میں، میرے جسم کی تمام رگوں میں وہ دودھ گردش کرنے لگا، اور جو بچ گیا میں نے ابو بکر کو دے دیا۔ یہ خواب دیکھا، صحابہ کرام نے اس کی تعبیر یوں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے مراد وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس میں سے جو بچ گیا وہ آپ نے ابو بکر کو دے دیا۔ ارشاد فرمایا تم نے اس کی تعبیر بالکل ٹھیک فرمائی۔ اب سوچئے تو صحیح، کہاں تھے یہ لوگ اور ان کو نبی پاک کہاں لے گئے؟ بچیوں کو دفنا رہے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ قبیلوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ زمانہ جہالیت، دا ایج آف اگنورینس کہا جاتا ہے اس کو، اور وہاں سے اٹھا کر ان کو آسمان کا ستارہ، آسمان کا چاند بنا دیا۔ کہاں تک لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور کے وصال کے وقت پورا عرب، جنوبی عراق اور فلسطین کا یہ علاقہ یہ سب آزاد ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے پاس تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ذمہ داری دے کر گئے تھے۔ اور اب جب حضور کا وصال ہوا صحابہ کی عقلیں گم ہو گئی، صحابہ پریشان ہو گئے، اور جو کیفیت صحابہ کی تھی آپ کتنے صفحے لکھ لیں اس کیفیت کو سمیٹ نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، 11 جھنڈے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناتے ہیں اور کس انداز سے اسلامی سلطنت کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن وہ وقت جو تھا، the point of that point، جب حضور کا وصال ہوا حضرت عثمان غنی کو سکتہ آ گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے ہزاروں قطار روتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کہتے ہیں جو کہے گا نبی پاک کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کہ ہم کہاں تھے کہاں آ گئے اور اب ان کا وصال ہو گیا ہم کیا کریں گے۔ This was the thinking at that time۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور گئے ہوئے تھے اپنی زوجہ کے پاس، اور جب انہیں اس بات کا پتہ چلا واپس تشریف لائے، ڈائریکٹ بی بی عائشہ کے حجرے میں آ گئے۔ بی بی عائشہ آپ کی بیٹی ہے، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی اور نہایت وارفتگی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ پہ جمع نہیں فرمائے گا، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اور پھر صحابہ سے کہا کہ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا وصال ہو گیا، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور پھر آیت تلاوت کی قرآن پاک کی، اور محمد تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ لگا کہ یہ آیت ہم نے پہلے سنی نہیں تھی، اللہ نے ابوبکر صدیق کے ذریعے ہمیں سنائی، ایسے لگ رہا تھا ہمیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اس ڈولتی ہوئی سلطنت کو کیسے سنبھالا، 11 لشکر بنائے، کئی قبیلے جو تھے وہ
چھوڑ گئے تھے, انہوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن آپ نے احساس ذمہ داری کا وہ ثبوت عطا فرمایا, وہ کام کر کے دکھایا. میرے محترم سامعین کرام, یہ بات یاد رکھیے, there is a sense of happiness, ایک احساس خوشی ہوتا ہے. there is a sense of fear, احساس ڈر ہوتا ہے. there is a sense of surprise, احساس حیرت ہوتی ہے. لیکن ایک احساس ذمہ داری ہوتا ہے, sense of responsibility. خوشی, حیرت, دکھ یہ تو ہم سب کو ہوتا ہے, لیکن احساس ذمہ داری یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. ایک جملہ ہماری زندگی میں ہے, مجھے یاد کروا دینا, ہے نا جملہ ہماری زندگی میں, دوائی کھانا یاد کروا دینا, میں نے یہ کام کرنا ہے مجھے یاد کروا دینا, یہ بڑا اہم جملہ ہماری زندگی میں. ہم نے بڑی ٹولز, کٹس, بڑی اپلیکیشنز, بڑے الارم کلاک بھی ایجاد کیے ہیں یاد کروا دینا کے اوپر, مجھے یاد کروا دینا. یہ جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جسے سگریٹ پینا اس کو یاد کرانا پڑتا ہے, خود بخود بائک رکتی ہے, کھوکے کے آگے سگریٹ لیتا ہے, کش لگا رہا ہوتا ہے. وہ چیز جو آپ کی عادت بن چکی ہے وہ یاد کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ چیز جو آپ کے نزدیک اہم ترین ہے وہ یاد کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نوکری ہے, بچوں کی تعلیم ہے, بچوں کی شادیاں ہیں, وی نیڈ ناٹ ٹو ریمائنڈ یو, ایسے ہی ہے. اور دین اسلام کے اندر یہ یاد کرانے کا پورا ایک میکنزم موجود ہے. اور کر کے دیکھے تو صحیح, سب سے پہلے اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز کی ہے. اور اس نماز کی یاد دہانی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ آپ سب کو اذان کی آواز سنائی جاتی ہے کہ آپ کو یاد آ جائے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. آج 29 جمادی الاخر ہو گئی ہے, چاند نظر آ سکتا ہے. جیسے چاند نظر آئے گا آواز آئے گی کہ رجب کا مہینہ آ گیا, تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان اپنے آنسو سے آپ پاشی کرنے کا مہینہ ہے, اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تمہیں یاد دلایا جائے گا کہ رجب کا پہلا مہینہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, رجب کا پہلا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ذی الحج کا چاند نظر آ گیا, تمہیں یاد دلایا جائے گا اس کے اندر حج فرض ہے تمہارے اوپر. ریمائنڈرز, دس از ویری امپورٹنٹ. یہ احساس ذمہ داری کے لیے بہت ضروری ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے سے دوستی تھی. موت کے فرشتے ایک دن حاضر ہوئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, پوچھا بتاؤ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا میں ملاقات کرنے آیا ہوں. کہا چلو ٹھیک ہے, جب جان لینے آؤ گے نا پہلے ریمائنڈر بھیج دینا, پہلے کوئی ایسے قاصد بھیج دینا تاکہ پتہ چل جائے تم جان قبض کرنے کے لیے آ رہے ہو. پھر ایک دن آئے, کہا کس کام کے لیے آئے ہو؟ کہا میں جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا بات تو ہوئی تھی کہ تم پہلے قاصد بھیجو گے. کہا قاصد بھیجے تھے, یہ کالے بالوں کے بعد سفید بالوں کا آ جانا, یہ جسم کی مضبوطی کے بعد جسم میں کمزوری کا آ جانا, اور یہ تمہاری کمر کا جھک جانا, کیا یہ میرے قاصد نہیں ہے؟ کیا یہ موت کے قاصد نہیں ہے؟ So there is a system of reminder in religion Islam. آپ کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے, آپ توجہ نہیں دیتے کہ میری سینس آف ریسپانسبلٹی کیا ہے. یاد رکھنا میرے محترم سامعین کرام, اس امت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, کلیکٹو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کبھی آپ نے سوچا میری آپ کی؟ ہم بطور باپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے, ہم بطور انجینئر اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, لیکن ہماری بنیادی ذمہ داری کلیکٹو کیا ہے؟ کیا ہمیں ریمائنڈر نہیں ملتا؟ ہر جنگ کے اندر 6 سے 7% جنگ میں ہونے والی اموات وہ بچوں کی اور عورتوں کی ہوتی ہیں, ہر جنگ کے اندر آج تک. اور وہ جو جنگ لگی ہوئی ہے نا, وہاں پر ہونے والی اموات میں 60% بچے اور عورتیں ہیں. 45,000 ٹن ایمونیشن ہیروشیما پہ گرایا گیا تھا, اور وہاں اس سے زیادہ گرایا جا چکا ہے, ابھی بھی نہیں ریمائنڈر مل رہا آپ کو. کلیکٹو ریسپانسبلٹی, سب سے پہلی ریسپانسبلٹی کہا گیا تھا اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کیے گئے, تم نیکی کی دعوت کا حکم دو گے اور تم برائی سے منع کرو گے. enjoin what is good and forbid what is bad.
کتنی ذمہ داری میں نے اور آپ نے یہ نبھائی. یہ دیکھیے حضرت علی سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا روب کے ذریعے میری مدد کی گئی, مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئی, میرا نام احمد رکھا گیا اور میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کر دیا گیا. تیمم کرتے ہیں اور میری امت کو بہترین امت قرار دیا گیا. کیوں؟ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے 39 آیات ہے قرآن کی جس میں نیکی کی دعوت دینے کا بتایا گیا اور 16 آیات ہیں جس کے اندر برائی سے منع کرنے کا کہا گیا اور 9 آیات ہیں جس میں یہ پوری بات کہی گئی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. The biggest responsibility میری اور آپ کی کیا تھی؟ ذمہ داری کیا کہ میں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا رستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں بات چیت کرنی ہوتی ہے یہاں پر بیٹھ کے. فرمایا پھر رستے کا حق ادا کرو. عرض کیا رسول اللہ رستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا سلام کرو, نگاہوں کی حفاظت کرو, تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو اور نیکی کی بات کرو اور برائی سے منع کرو. میرے محترم سامعین کرام, نبوت تو ختم ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن دین تو ختم نہیں نہ ہوا اور حضور کی نبوت تو جاری ہے. قیامت تک حضور کی نبوت رہے گی. تو جو ذمہ داری دے کے حضور کو بھیجا گیا, جو حضور کی بعثت کا مقصد ہے, وہ اب میں نے اور آپ نے پورا کرنا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ دس از دا ریسپانسبلٹی. فرمایا اور یہ دین جو ہم نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا, یہ دین تمام ادیان پر سبقت لے جائے گا. دس دین ول پریسیڈ ایوری ادر دین. یہ غلبہ حاصل کرے گا ہر دین کے اوپر. اس دین کا غلبہ ہوگا ہر دین کے اوپر. اس تعلیمات کا غلبہ ہوگا ہر تعلیم کے اوپر. یہ سورج کی طرح روشن ہو کر چمکے گا. فرمایا میں تم سب لوگوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا دے کر بھیجا گیا ہوں. لیکن حضور نے چائنا کے لوگوں کو جا کر بنفس نفیس تو نہیں دین کی دعوت دی. حضور نے آج رشیا کے لوگوں کو جا کر بنفس نفیس تو دین کی دعوت نہیں دی. تو یہ ان لوگوں کو دعوت دینا کس کا کام ہے؟ نبی پاک کی بعثت ہو گئی, آپ نے خاص گروپ تک بہترین انداز سے دین کی دعوت پہنچا دی. اب آگے پہنچانا یہ میرا اور آپ کا کام. دس از مائی ڈیوٹی, دس از یور ڈیوٹی. And how we are performing this duty, this is the question, big question mark. یہ سب سے بڑا question mark ہے جو ہمیں دیکھانا ہے اور دیکھنا ہے. تو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ ایک گروپ جس کو بہترین انداز سے دین کی دعوت پہنچا دی گئی, وہ صحابہ کرام کا گروپ ہے. کیا نہیں پتا آپ کو؟ مجھے بتائیے کیا نہیں پتا؟ ایک ایک چیز تو آپ کو پتا ہے. آگے بڑھیے, جہاں آپ کام کرتے ہیں, جہاں آپ رہتے ہیں, اس دین کی دعوت کو آگے پہنچائیے, چاہے کسی ایک کو پہنچا سکتے ہیں. اور آخر میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا, یہ جو پریشر اتنا ہو گیا نا معاشرے کے اندر, ریلیز کریں اس کو. نیور لوز ہوپ, کبھی بھی امید نہ چھوڑیے گا. نیور لوز ہوپ. He was in the belly of fish, but hope was there. وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے لیکن امید وہاں پر بھی تھی. ادھر اندھیرا تھا, دریا کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا. اور اس اندھیرے میں وہ پکارے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو پاک ہے, مجھ سے ہی کچھ بھیجا ہوا ہے. اس مچھلی کے پیٹ میں بھی امید تھی. سامنے پھاٹے مار کا دریا تھا, پیچھے وقت کے فرعون کا لشکر تھا. آگے جاتے ڈوب جاتے, پیچھے جاتے قتل کر دیے جاتے. وہاں پر بھی امید تھی نا. قوم نے کہا کیا کریں؟ کہا میں تمہیں اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر لے کے جا رہا ہوں, وہی میری مدد کرنے والا. فرعون نے سارے ارباب اختیار کو پتا, سارے جرنیلوں کو, سارے فوجیوں کو, کوئی بھی صاحب حیثیت بندہ اس کے اقتدار میں بچا نہیں تھا. سارے اس کے لشکر میں شامل تھے. 1 لاکھ تو کالے گھوڑے تھے اس کے پاس. بتائے باقی رنگ کے گھوڑے کتنے ہوں گے؟ اور سارے کے سارے حملہ کرنے آ گئے. اور اس جگہ بھی امید تھی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اے اللہ میں اپنے کام تیرے سپرد کرتا ہوں. دریا پھٹ گیا, دیواروں کی طرح دریا کی وہ موجیں کھڑی ہو گئی.
12 رستے بن گئے کیونکہ 12 قبیلے تھے. اور وہ جو رستے بنے نا, اللہ تعالیٰ نے پانی کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے تاک اور کھڑکیاں بھی بنا دی تاکہ وہ دوسرے کو دیکھ سکے, کوئی دوسرا ڈوب تو نہیں رہا. اور جب وہ نکل گئے, پیچھے فرعون آیا, قدرت کا قلم چل چکا تھا. حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی سواری پر آ گئے. حضرت جبریل کی سواری کو دیکھ کے فرعون کا گھوڑا بھی دریا کے اندر آ گیا, اور دوسرے ایک فرشتے وہ پیچھے سے پورے فرعون کے لشکر کو اندر لے کر آ گئے, اور وہ ڈوب گیا. جب ڈوب رہا تھا اس نے اشارہ کیا انگلی کا کہ میں مانتا ہوں اللہ کو ایک. حضرت جبریل نے اس کے منہ کے اندر مٹی بھر دی. اس دریا کے سامنے بھی امید نہیں چھوٹی. Among that flood there was hope. اور وہ اتنی بڑی آگ سامنے تھی, اتنی بڑی آگ کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا. اس قبیلے کا ہر بندہ جا کر لکڑی لے کر آیا تھا آگ جلانے کے لیے. سامنے کوئی معین مددگار نہیں تھا, سب کے سب اگینسٹ تھے, اور وہ منجنیق پہ رکھ کے پھینکنے لگے تھے آگ کے اندر. وہاں بھی امید موجود تھی. There was hope. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ تو بہترین کارساز ہے. کشتی پوری دنیا میں سیلاب آ چکا ہوا ہے, ہر طرف پانی پانی ہے, کشتی پر ہے, امید وہاں پر بھی موجود تھی. کیا سبق مل رہا ہے؟ امید کبھی نہ چھوڑنا. امید کا محور صرف اپنے رب کی ذات کو رکھو. اور گھومتے رہتے ہو, پریشان رہتے ہو, یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا, وہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, وہ مدد نہیں کرے گا تو کیا ہوگا. نہیں, میرا اللہ سب سے بڑا کارساز ہے.